امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ وَتَعْزِيرُهُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ، کہ حضور کی عزت تعظیم یہ ہے کہ حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی تعظیم کرنے میں، حضور کی دین کا کام کرنے میں انسان مبالغہ کرے، فتوے نہ پوچھتا رہے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہیں یا نہیں، فتوے نہ پوچھتا رہے کہ میلاد صحابہ نے منایا یا نہیں منایا، فتوے نہ پوچھتا رہے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، حضور کی تعظیم، حضور کی مدد کرنے میں حد کر دے۔ اور کہا کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرتے، اور میرے آقا و مولا خود ان کو شاباش دیتے تھے اور حضور دعا دیتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت حضرت میمونہ ام المومنین، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں جو حضور کے نکاح میں تھیں، ساری مسلمانوں کی مائیں، ام المومنین سارے مسلمانوں کی ماں ہیں حضرت میمونہ، اور میں جب آپ کے مزار پر حاضر ہوا، یہ جو مکہ پاک سے موٹر وے جا رہا ہے اس کے کونے میں آپ کا مزار ہے، اور نجدیوں نے پورے ٹل لگا دیا آپ کی قبر اکھیڑنے کی، لیکن وہ موٹر وے وہاں سے ان کو ٹیڑھا بنانا پڑا، تو وہاں وہ موٹر وے کی جنگلے کراس کر کے میں گیا، 1998 کی بات ہے، اب تو آپ کو یہ کہے کہ جی آپ تو ویل چیئر پر ہیں، وہاں میرا رونا ہی بند نہیں ہوا، ام المومنین حضرت میمونہ کے مزار پر، ہاں جی ظاہر ماما کول پتر جامن تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ ام المومنین میری خالہ تھی، میں رات کے پچھلے پہر حضور کے گھر حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، میں پیچھے کھڑا ہوا، حضور نے مجھے پکڑ کر برابر کھڑا کیا، اور جب برابر کھڑا کیا تو جب حضور نماز کی طرف متوجہ ہوئے پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تو فرمایا میں نے جب تمہیں برابر کھڑا کیا تو پیچھے کیوں ہٹا؟ یہ ہے تعظیم کے اندر مبالغہ۔ عرض کی ما ینبغی لأحد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ، حضور آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو حضور کی تعظیم اور حضور کی عظمت ایسے انسان اپنے دل میں عمل سے ظاہر کرے کہ حضور خود بھی فعجبہ، ان کے اس جملے نے حضور کو تعجب میں ڈال دیا کہ یہ بچہ ہے اور یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو میرے آقا و مولا کی تعظیم کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نہ حضور ناراض ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فَدَعَ اللَّهَ أَن يَزِيدَنِي فَهْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب حضور کی یہ تعظیم کی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا دی؟ فرمایا یا اللہ اس بچے نے میری اتنی تعظیم کی، اب تو اس کی سمجھ میں بھی اضافہ کر، اس کے علم میں بھی اضافہ کر۔ تو حضور کی تعظیم کرنے سے، حضور کی محبت میں آگے بڑھ جانے سے رسول اللہ ناراض نہیں ہوتے۔ اور حضرت مولانا جنہوں نے انوار احمدی لکھی، ان کا کیا نام ہے، مولانا انوار اللہ چشتی قادری، انہوں نے انوار احمدی میں لکھا کہ دوران نماز جب صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے فرمایا اسبت یا ابا بکر، تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ کہا کہ بظاہر یہ حضور کا حکم نہیں مانا گیا، یہاں تو سانس لے آواز اونچا کرنا بے ادبی ہے، تو یہاں تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ حضور نے فرمایا کھڑے رہو، صدیق اکبر پیچھے آ گئے، اور مولا علی کو فرمایا میدان حدیبیہ میں کہ یہ جو اس کے اعتراض ہے اس کو مٹا دو، امحو یا علی، یہاں بھی امر کا صیغہ ہے، مہا یمحو امحو یا علی، ثبت یثبت اسبت یا ابا بکر، دونوں امر کے صیغے ہیں، ایک طرف افضل الخلق بعد الرسل ہے اور دوسری طرف بس فصل باب ولایت پہ لاکھوں سلام مولا علی کھڑے ہیں، دونوں کو حضور نے فرمایا ابو بکر کھڑے رہے، نماز پڑھا، صدیق اکبر پیچھے آ گئے،
ادھر رسول اللہ نے فرمایا امحو یا علی، فرمایا علی یہ لکھا ہوا نام جو محمد الرسول ہے اس کو مٹا دو۔ نہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے مصلی پر، نہ علی نے نام مٹایا۔ مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے کہا کہ بظاہر میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، کہا کہ بظاہر حضور کا حکم نہیں مانا گیا، یہاں تو آواز اونچی کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے، یہاں ابو بکر نے پیچھے آ گئے، علی نے کام نہیں کیا۔ فرمایا اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں تعظیم مصطفیٰ ہو نہ اللہ ناراض ہوتا ہے نہ رسول اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں ورنہ تو سانس لینا، خیال میں بات آ جائے تو صحابہ کہتے تھے ابھی ابھی آیت نازل ہو جائے گی، ابھی ابھی آیت نازل ہو جائے گی۔ میدان بدر میں حضرت سعد نے کہا کہ مجھے تلوار چاہیے، یہ حضور نے فرمایا یہ تلوار آپ کو نہیں ملے گی۔ فرماتے ہیں میں چل پڑا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تلوار آج حضور پھر اس کو دیں گے جس نے میری طرح تلوار نہیں چلائی۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کاش کہ مجھے دے دیتے، حضور نے مجھے تلوار نہیں دی۔ کہتے میں جا رہا تھا تو پیچھے ایک صحابی نے آواز دی، کہا کہ رسول اللہ واپس بلا رہے ہیں۔ کہا کہ میرے دل میں خیال جو آیا تھا میں نے کہا اب آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی کہ تو نے دل میں یہ سوچا کیا تھا۔ یہاں تو اتنا نازک مرحلہ ہے تو صدیق اکبر پیچھے کیوں آئے گئے؟ تو رب بھی ناراض نہیں ہوا۔ فرمایا میرے حبیب نے جب کہا تھا کہ کھڑے رہو تو صدیق اکبر پیچھے اس لیے آئے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میں نے جب تجھے کہا تھا پیچھے کیوں آیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اس میں اور کوئی بات نہیں تھی، صرف ایک ہی بات تھی، ما کان لابن ابی قحافہ یصلی بین یدی رسول اللہ۔ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت تھی کہ جب آپ آ گئے تو وہ مصلی پر کھڑا رہتا۔ تو جب تعظیم مصطفیٰ ہو گئی تو رب العالمین نے فرمایا صدیق کی یہ ادا بھی ہمیں پسند ہے۔ اور مولا علی نے کہا کہ مٹا دے، مولا علی نے کہا لا امحو کا ابدا، اب نہیں، قیامت تک میری نسل بھی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹائے گا۔ ابدا کا تو یہی معنی ہے نا، فرمایا علی کی نسل بھی قیامت ہوئے سید، فرمایا ہوئے سید۔ علی نہیں مٹایا تو میری اولاد جو جتنے تھوڑا نام لکھے ہوئے اختلاف لکھ واری ہوئے، جنگ دا موقع بن جائے، ہاں جی جنگ بھی ہو جائے، علی دی نسل تھوڑا لکھے ہویا حضور نام نہیں مٹائے گی۔ تو فرمایا علی چونکہ نبی کے نام کی تعظیم کی تو فرمایا اگرچہ علی نے یہ کام بات نہیں مانی، فرمایا یہ ادا بھی علی کی ہمیں پسند ہے کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کی تعظیم کرنے میں اگر مبالغہ ہو تو اللہ رب العالمین کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ حضور دعا دے دیتے ہیں، حضور دعا دے دیتے ہیں، ہاں جی اس میں دعا ملتی ہے۔ صحابہ کی بھی یہی عادت تھی کہ رسول اللہ کی عزت اور حضور کی تعظیم میں کیا کرتے تھے؟ میں نہیں پڑھیا کدھرے کہ جدو رسول اللہ دا تھوک مبارک لین لگے تو آپس فتویٰ پوچھا یا رسول اللہ کو فتویٰ پوچھا؟ حضور تھوک سٹی نا تے 1400 صحابہ سن دوڑ پہ انہیں کہا جی ایتھے سٹو، تے نا صدیق اکبر کو فتویٰ پوچھا کہ جناب حضور کی تھوک ملنی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نہیں پڑھ، اے ہی بات سی صحابہ دی تعظیم۔ ہاں صحابہ نے کدی کسی کو فتویٰ نہیں پوچھا۔ میرے آقا و مولا ایک گھر کے اندر جلوہ گر ہے، اس امت کے سب سے خوبصورت صحابی عبداللہ، کیا نام ہے جی؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، سب تو یوسف حاضل امہ، اس امت دے یوسفن سب تو سونے صحابی ہیں۔ لیکن اتنے گل میں ایک اور کرنے لگا، بہت سارے لوگ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک سفر کے دوران حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بہت سونے صحابی سن، بہت سونے صحابی سن، فرمانے ما رانی رسول اللہ اللہ تبسمن، فرمانے جدو بھی حضور نے میں نے ویکھیا تے مسکرا کے ویکھیا۔ حضور کہتے ہیں اور میں حضور دے گھر حاضر ہویا اور کسی نو اجازت ملی یا نہیں، ما حجبنی رسول اللہ قطو، اور کسی دستک دیتی اجازت ملی یا نہ ملی، میں نے حضور نے اجازت دیتی۔ لیکن اتنی شانہ دے باوجود ایک سفر دے دوران حضرت انس بن مالک دیاں جتیاں بھی سیدھیاں کرن، یہ چھوٹے سن بالکل، انہاں دی عمر دے مقابلے بہت چھوٹے سن انس بن مالک، تے انہاں نو کھانا بھی پکا کے دین، انہاں دا بستر بھی بچھا کے دین، انہاں دی سواری دے اتے زین بھی پا کے دین، پھر انہاں نو سواری اتے سوار بھی کرن۔ حضور دی ظاہری حیات تو بعد انس بن مالک کمن جی اے کی کر رہے ہو، تسی اتنے وڈے صحابی ہو، تسی جناب وڈے بھی ہو، تہاڈی داڑھی بھی چٹی، میں تے اجے جوان ہاں، اے تسی کی کر رہے ہو بادشاہ، اینج نہ کرو، اینج واسی واسطے ممتاز قادری دا سی نا اس واسطے لیندے ہیں، ایویں لوکاں دے ڈھڈ وچ درد پوندا ہے۔ تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی
فرمایا اوے انس بن مالک کو میں تیری تاں خدمت کردا تو رسول اللہ دی جی خدمت کر اور میں تیری تاں جتیاں چکتا تو رسول اللہ دے نالین پاک جو چکے لیا رہا اے میں یار تعظیم دا کائنات تعظیم مصطفیٰ دا فتوہ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی فتوہ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی ایک گھارے جو حضور جلوہ گارن تے جریر بن عبداللہ البجلی آ گئے اے میں آداب دسن لگا جریر بن عبداللہ البجلی آئے تے او کمرہ بھرے ہوئے سی تے ہن جریر بن عبداللہ البجلی انج نہیں کیتا یار تھوڑی جی ماوی جگہ دینا اندر او دروازے ہوتے باہر زمین ہوتی بہ گئے اے آداب ہوندے محفل دے ہاں جی یہ محفل دے آداب ہوندے جی اگے آنا ہے تو پھر پہلے آؤ تے نہیں بھی لوگوں دیاں گردناں پھلانگو ویسے بھی حضور نے بڑا سختی نال فرمایا ایک صحابی آ رہے سن جمعے والے دن انج گردناں پھلانگتے حضور نے فرمایا آن ہے تا و آز ہے تا ایک دیر نال آیا دوسرا میرے غلاموں نو دکھ دے رہا اوتھی بیٹھ جا ہاں یہ حضور دا فرمان ہے یہ ہر چیز دے آداب ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دروازے ہوتے بیٹھ گئے کیوں جی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا یہی تے اداواں سن جڑا ایک باری آیا پھر گیا کوئی نہیں فلفر رسول اللہ رداہ حضور نے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر والی چادر حضور نے انج لپیٹی حضور نے لپیٹ کے فالقاہ الیہ حضور نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دی طرف پھینکی فرمایا او جریر نیچے نہ بیٹھ اجلس علی ھذا حضور نے کیا فرمایا اجلس علی ھذا اجلس علی ھذا تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہ چادر چکی تے نالو انہوں چمیا تے نالے منہ تے رکھیا تے عرض کی تھی حضور کسی دی جرت ہے کہ اس چادر ہوتے بیٹھے میں نسبت ہو گئی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کتنی چادروں تے ستے ہونے تے کتنی چادروں تے لیٹے ہونے اس چادر نو چک کے میں جڑی ساڑے کول گل کرن لگا انہاں صحابہ کول پوچھا نہیں کہ چادر رسول اللہ دی انہوں چمنا جائز ہے کہ نہیں حضور دے سامنے حضور کو بھی فتوہ نہیں پوچھا حضور یہ چادر ہے کپڑا ہے انہوں چمنا جائے لوگ کہتے کیا چومتے کیوں کیا کرتے ہو میں کہا جلیا نسبت کو چوما جاتا ہے ہاں جریر بن عبداللہ البجلی اپنی چادروں کو کدی نہیں سی چومیا ہاں آج رسول اللہ کی چادر کو اٹھا کر چہرے پر رکھ رہے فجال یبکی و یقبل نال رون لگ پے تے نال چمن لگ پے یہ ہے بات صحابہ کی کہ صحابہ کدی پوچھ کے فتوے نہیں نہ حضور نال پیار کیتا سی کہ جناب اب چادر کا مسئلہ ہے تو آپ حضور فرمائیں اس کو چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہاں وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ جنہیں حضور نال پیار کیتا پوچھ کے پیتا ہو جھوٹ مارنا ہاں پوچھ کے حضور نال پیار نہیں صحابی چادر چک کے چمیا تے چم کے تے نال رو پے حضور کسی کی جرت ہے کہ اس چادر پر بیٹھ جائے اور پھر چادر اس کو چوم کر حضور کی طرف واپس کر دیا قیامت تک بتایا کہ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ چادر بھی بنی ہوئی تو ہم اس کو چومتے بھی ہیں اور اپنے چہروں کے اوپر بھی رکھتے ہیں اے محبت صحابہ دی رسول اللہ نال اے محبت نہیں کہ جناب کسی نے کہوے کانے پھوک ماری تو وہ جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا میں کہا تو سنی کیوں ہے گل صحابہ تے گردناں بھی اترن لگیاں تے انہاں کہا دس ہے میں کون ہاں انہوں نے کہا تو کون ہے رسول تے رسول اللہ ہی ہے تو کون ہے میرے جب مولوی دی پگڑی پان ویکھ کے تسی متاثر ہو جاندے ہو صحابہ تے کیسر و کسرا دے خزانے تے کیسر و کسرا دیاں سونے دیاں کرسیاں تے ان دے دسترخوان بھی ویکھ کے متاثر نہ ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان کو لقمہ ڈھا پیا ہاں جی کسرا دے خاندان ہوتے دسترخوان ہوتے ڈھا پیا تے آپ این چک کے کھان لگے تے لوگاں کہ اے کی کرن لگے ہو لوگ کہن گے اتنے بھوکے نے روٹی تھلو چک کے کھان لگے اتنے جناب دسترخوان ہوتے چیزاں لگیاں آپ نے فرمایا چھوڑو آتروں کو سنت رسول اللہ لحاظ الحما کا فرمایا میں اپنے نبی کی سنت کے لیے چھوڑ دوں